السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 18 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے تقوی. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم آپ اپنا وقت نکال کر کلکتہ میں یہاں جمع ہیں، وہ بھی روڈ کنارے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. میرا عنوان ہے تقوی. یہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ کہیں کہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہوٹل کا نام رکھا ہے تقوی، کہیں کہیں پر کچھ لوگوں نے سونے کی دکان کا نام رکھ دیا ہے تقوی، یعنی لکھ دیتے ہیں تقوی. اور اکثر تقریروں میں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں تقوی تقوی تقوی. یہ تقوی کیا ہے؟ اب اس کے کئی معنی ہیں، معنی پر ہم نہیں جائیں گے. ایک سمپل سا ہے، تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچ جانا، اور جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہی تقوی ہے. اور آج جو اپنی تقریر جتنی بھی ہوگی، جس کا تقوی لیول جتنا زیادہ ہائی ہوگا وہ قرآن اور حدیث کے حساب سے چلے گا، اور جس کا دکھانے والا ہوگا تو اس کی گڑبڑی ہوگی. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ دیکھیے فلانے صاحب کو تقوی کا حیض آتا ہے. اب یہ اردو ادھار ہے، تقوی کا حیض آنا، یعنی مطلب وہ اپنا تقوی لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں. کیسے دکھاتے ہیں؟ بہت جلدی سامان دیجیے گا، رات میں مجھے جاگنا پڑتا ہے، ابھی نیند آ رہی ہے. کچھ لوگوں کا تقوی دیکھیے گا، وہ راستے میں چلیں گے تو نیچے ہی تاک رہے ہیں، اوپر نہیں تاکیں گے، وہ نیچے ہی تاک رہے ہیں، دیکھیں گے نہیں. تو نیچے دیکھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، آگے جو گاڑی آئے گی تو کیا رہے گا. کچھ لوگوں کا تقوی جو اپنے یہاں مشہور ہے، وہ کبھی ہنستے ہی نہیں. یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ کبھی ہنستے نہیں، مسکراتے نہیں، بڑے تقوی والے ہیں. اچھا، یہ کیسے تقوی والے ہیں بھائی؟ تو یہ حاجی صاحب ہیں، کچھ لوگ پاجی صاحب بھی ہیں. تو آج اسی تقوی کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ کو کیسا تقوی چاہیے، دکھنے والا تقوی یا اللہ والا تقوی. کتنے عمرہ کیے ہیں آپ؟ یوں ہی یہ 20واں عمرہ ہے الحمدللہ. کون سا حج ہے یہ؟ یوں ہی 5واں حج ہے الحمدللہ. واہ واہ، کیا تقوی ہے. بھائی کا حق مارے ہوا ہے، پڑوسی کا حق دبائے ہوا ہے، جو ان کے یہاں کام کرتا ہے اس کو سیلری نہیں دیتا، تنخواہ نہیں دیتا ہے، لیکن ہے تقوی. سبحان اللہ. اور اپنے یہاں ظاہری لیول بہت چل رہا ہے. یہ سر کے اوپر ٹوپی ہے، اب دیکھیے میں نے ٹوپی پہن رکھی ہے، اور یہ ٹوپی سب لوگ مسجد میں لگاتے ہیں الحمدللہ.
لیکن مارکیٹ میں دوسرے کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ سبحان اللہ مسجد میں ٹوپی والا تقویٰ. کچھ لوگوں کو اپنے دیکھیے گا ان کا بناوٹی تقویٰ، داڑھی چھلائے گھوم رہے ہیں لیکن ٹوپی لگا کے گھومیں گے، جبکہ ٹوپی اگر نہ پہنتے تو چلتا، لیکن داڑھی رکھتے یہ سب سے اہم چیز ہے. لیکن ان کا بنایا ہوا تقویٰ ہے. یہ کہاں سے لے کے چلے آئے بھائی؟ ٹوپی لگی رہے اور داڑھی چھلی رہے اور ٹخنے کے نیچے پینٹ رہے، بڑا تقویٰ. کسی مسجد میں آپ دیکھیے گا ٹوپی رکھی رہتی ہے، وضو بنایا اور ٹوپی پہن لیا اور نماز پڑھ لیا. آپ کسی مسجد میں داڑھی بھی رکھنی پڑے گی تاکہ آئے، وضو بنائے، ٹوپی لگائے، داڑھی چپکائے، نماز پڑھے، ٹوپی نکالے، داڑھی نکالے، السلام علیکم. اچھا مسلمان ہے؟ ارے بھائی ہم تو پکے مسلمان ہیں. بقرعید میں الحمدللہ ایک سال تک کھاتے ہیں الحمدللہ، پکے مسلمان ہیں. واہ ہے مسلمانی، سبحان اللہ. فجر میں اٹھ رہے ہیں، اصل تقویٰ تو یہ ہے. ماشاءاللہ کتنے بھائی ایسے نوجوان لوگ جو جیم پہ جاتے ہیں اور 6 پیک 8 پیک اور یہ باڈی ان کی بنی ہوئی ہے، لے گناگن اٹھا رہا، باڈی بنا رہا، یعنی جسم کی چربی پگھلا رہا ہے لیکن گناہ کی چربی کو نہیں پگھلاتا. معمولی. واہ رے تقویٰ، بنایا ہوا اسلام. میرے بھائیو تقویٰ کیا ہے، کیسے اس کو سمجھنا، اپنی زندگی گزارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن اور حدیث کے حساب سے زندگی گزارے، اپنے من کے حساب سے نہیں. آج اپنے یہاں بناوٹی اسلام ہے، اپنے من والا اسلام. اسلام کے اندر آسانی ہے لیکن من مانی نہیں ہے. من مانی مطلب تو فجر کی نماز کب آپ پڑھتے ہیں؟ ظہر میں ملا کے پڑھ لیتا ہوں. عصر کی کب پڑھتے ہیں؟ مغرب میں ملا کے پڑھ لیتا ہوں. ارے اتنی آسانی بنا لیا اپنے حساب سے. اسلام میں آسانی ہے، من مانی نہیں ہے. من مانی نہیں چلے گی، جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی کرنا. آئیے تقویٰ کا لیول ہم اور آپ چیک کر لیتے ہیں. کوئی میٹر تو ہے نہیں کہ بغل میں دیکھیے اور بخار 100 ڈگری ہے یا کتنا ہے، یا تقویٰ کا لیول کتنا ہے. کچھ بھائی دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں لیکن وہ اندر سے ایک دم شیر ہے. وہ چہرہ بڑا اچھا لگتا ہے. کتنے ایسے ہیں جو تن کے اجلے من کے کالے ہیں، تن ان کا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. جبکہ تقویٰ یہ ہے کہ تن بھی اجلا من بھی اجلا، دونوں اجلا ہونا چاہیے، وائٹ ہونا چاہیے. جیسے ہم دکھتے ہیں ویسے ہم اندر سے بھی ہیں. لیکن ہم اور آپ اوپر سے الگ دکھتے ہیں اور اندر سے الگ ہیں. تقویٰ اگر ہو تو دل والا بھی تقویٰ، اوپر والا بھی تقویٰ، سب سیم رہے گا. آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں، ذرا دیکھیں ہم لوگوں کا تقویٰ لیول کس سے ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ سے ہم نے اسلام مانگا؟ اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو ہم کو مسلمان بنا دے؟ نہیں مانگا. اللہ نے فری میں بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کے لیے اسلام مانگا لیکن اللہ نے دیا نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے اسلام مانگا، مرنے کے بعد بھی دعا کی لیکن میرے رب نے کہا کہ نہ. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کے لیے اسلام مانگا، اللہ نے دیا نہیں دیا. ہمیں اور آپ کو فری میں اسلام ملا ہوا، اس لیے میرے بھائی اور اس کی اہمیت نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ ہم خود بدلیں، دوسرے بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے، ہم کو بدلنا. آج ہماری لائف میں بہت ساری تقریریں ہو رہی ہیں، ہم اور آپ سن رہے ہیں، چینجنگ نہیں ہے ہماری لائف میں، کوئی بدلاؤ نہیں ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا.
میرے بھائی وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے. آج اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں بولنے کے لیے ہم مسلمان دکھنا چاہتے ہیں, کہلانا چاہتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں عمل کر کے مسلمان بننا نہیں. کتنی ویڈیوز ہم نے دیکھے, چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی, کتنے لوگ بے سہارا ہو گئے, لیکن کھانا پینا تو ہم اور کھا ہی رہے ہیں. کہاں کچھ اثر ہوا, کہاں اثر ہو؟ تو میرے بھائیوں, تقویٰ کیا ہے؟ ہم جیسے باہر ہیں ویسے اندر بھی ہیں. ایسا نہیں کہ باہر کا انسان الگ ہے, اندر کا انسان الگ ہے. اور ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سب کو ظاہر کر دے, کوئی بھی ہماری عزت نہ کرے. وہ تو پردے میں چھپا رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اوپر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کو بھی خوبصورت بنائیے. یہی سب سے اہم چیز ہے اور یہ بڑا معیار ہے. اور تقویٰ, جس کا تقویٰ لیول جتنا زیادہ ہائی ہے, اللہ سے اتنے زیادہ قریب ہے. آج ہم اور آپ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں, جبکہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. کوئی بتا دے ہے نہیں. اگر حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کو پانی نہ پلاتا, کافر کو, انکار کرنے والوں کو. تو میرے بھائیوں, تقویٰ لیول چیک کرنا ہے. آئیے کچھ حدیث کے ذریعے چیک کر لیتے ہیں کہ ہم اور آپ تقویٰ میں کتنے آگے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 715, رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے, بول ہی نہیں رہے. پیسہ چاہیے, بول ہی نہیں رہے. دولت چاہیے, بول ہی نہیں رہے. آج ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ سب سے زیادہ پیسے والا کون ہے؟ نام بتائیے ایک دو لوگوں کا. اپنے بھارت دیش میں کون ہے؟ امبانی ہے, اڈانی ہے نا, عظیم پریم جی ہے نا. سہارا گروپ کے سبوت رائے تھے جو دنیا سے چلے گئے اور آخری وقت میں بے سہارا ہوتے گئے ہیں. بڑی دولت تھی ان کے پاس. 2005 میں سہارا گروپ کے مالک سبوت رائے نے اپنے 2 بیٹے کی شادی کی تھی, 500 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا. فلمی دنیا کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے. فلمی دنیا کے مہانائک کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں کیا نام ہے؟ شاہ رخ خان. نام مولوی صاحب نہیں لیں گے. 20 سال تک انڈیا کی جرسی کو سہارا میں سہارا دیا, لیکن سہارا گروپ کے مالک جب مرے ہیں تو ان کی لاش کو جو آگ لگانا تھا, آگ لگانے کے لیے ان کے بچے لندن سے نہیں آئے. بے سہارا چھوڑ دیا باپ کو, بیوی بھی نہیں آئی. ایسی دولت کا فائدہ جس کے پیچھے ہمارا بھاگ ہے. یہ میل ہے, میل. آپ دولت کے نشے میں کسی کا حق ماریں گے, یہی تقویٰ ہے. آئیے دیکھتے ہیں تقویٰ لینا. پہلے اللہ کے ساتھ اپنا تقویٰ صحیح کیجیے, پھر بندے کے ساتھ صحیح کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لی, پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے اس سے بہتر ہے. یہ ہمارے تقویٰ کا معیار ہے اور ہمارے مسجد کا معیار ہے. مسجد کے متولی صاحب اپنی مسجد کا تعارف کراتے ہیں. کیسے کراتے ہیں؟ ماشاء اللہ مولوی صاحب, امام صاحب, ہماری مسجد فجر میں فل ہو. صحیح بول رہا ہوں نہیں؟ ہماری مسجد فجر میں فل ہو جاتی ہے. بلا رہے ہیں سب. ہماری مسجد فجر میں فل ہو جاتی ہے. نہیں ہوتا. صرف ایک قطر. ارے بھائی ہماری مسجد فجر میں فل ہو جاتی ہے. ہماری مسجد جمعہ میں فل ہو جاتی ہے. روڈ پر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں. روڈ پر نماز پڑھیں گے. روڈ سرکار کا ہے, لوگوں کے آنے جانے والے کو تکلیف نہیں دینا. ایمبولینس کو اگر گزرنا ہو تو, ہاسپٹل جانا ہو تو کیا کیجیے گا؟ تقویٰ لیول دیکھ لیا. اچھا اذان کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اپنا تقویٰ لیول چیک کر لیجیے اللہ کے ساتھ. اذان کس سے ہوتی ہے؟ مائک سے. مائک سے اذان دینے کا مطلب لوگ سنیں اور شادی بیاہ کے لیے مائک سے بلاتے ہیں کیا؟
فلاں بھیا کی شادی ہے، ولیمے میں آپ لوگ چلے آئیے گا. بھیڑ کہاں زیادہ لگ رہی ہے؟ کھانے میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا تقویٰ لیول ہے. اور کھانے میں بھی چھینا جھپٹی. جس نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لی اس کو پوری دنیا مل گئی ہے. صحابہ کرام نے ایک وقت کی فجر کی نماز نہیں چھوڑی، چاہے ٹھنڈی کا موسم رہے یا گرمی کا موسم رہے. لوگ بولتے ہیں نا جیم جانا سب سے بڑا بہادر. سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو ٹھنڈی کے موسم میں اپنے اوپر سے کمبل کو ہٹائے اور وضو بنا کے مسجد چلا جائے. یہ سب سے بڑا بہادر ہے. بولیے لیول ہائی ہوگا. آج کل ہمارے اور آپ کی بی پی بھی بہت ہوشیار ہے. بولتے ہیں اس کی بی پی ہائی ہے، اس کی بی پی ہائی ہے. بی پی بھی بہت ہوشیار ہے. غریب کو دیکھتی ہے تو ہائی ہو جاتی ہے اور مالدار کو دیکھتی ہے تو لو ہو جاتی ہے. بی پی بھی بہت ہوشیار ہے. مالدار کو دیکھا تو لو ہو گئی، غریب کو دیکھا تو ہائی ہو گئی. واہ ہے بی پی. ہمارے تقویٰ کا معیار سمجھ میں آ گیا. یعنی ہم کیسے انسان ہیں سمجھ میں آ گیا. اللہ کے ساتھ فجر کی نماز میں ہمارا اور آپ کا معاملہ اور تقویٰ کا معاملہ کیسا ہے بتائیے. پوری رات جلسے ہو رہے ہیں، پوری رات جلسے ہو رہے ہیں. رزلٹ کسی صاحب نے کہاں تک تجزیہ کیا کہ صرف سیمانچل کے علاقے میں کچھ علاقوں میں کئی ہزار جلسے ہو رہے ہیں. رزلٹ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. رزلٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے ساتھ معاملے میں ڈھیلے ہیں. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی کو بدلیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اپنی حالت کو بدلیے. آج کل لوگ بولتے ہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا. اب آئیے کاروبار کا ہم دکھا دیتے تقویٰ کیسا ہے. کاروبار چل ہی نہیں رہا ہے. سرکار کا ایسا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، سرکار کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے اور آپ کے توحید کا مسئلہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26. اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کھول کے دے دیتا ہے. جس کو چاہے بادشاہ بنائے، جس کو چاہے فقیر بنائے. یہ اللہ بناتا ہے. کسی کا کاروبار چلا دیتا ہے، کسی کے کاروبار کو بند کرا دیتا ہے. تو ہم اور آپ سرکار کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو اپنا کام کر رہے کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے. اس لیے توحید کو مضبوط کیجیے. سرکار کیا کری؟ وہ تو سہایتا کرتی ہے، مدد کر رہی ہے. بھائی لوگوں کو راشن دے رہی ہے نا. لائٹ تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن لائٹ آپ استعمال کیجیے گا اور اس میں گھسا کے بل کو زیرو کر لیجیے گا، چلے گا؟ بڑا تقویٰ والے آ گئے ہیں. تقویٰ کا معیار وہی، بندے کے ساتھ بھی وہی، اللہ کے ساتھ بھی وہی. جس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو صحیح معاملہ کرنا. چوری والا کام نہیں کریں گے چاہے جو. لائٹ چوری کی استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. میٹر ہے؟ نہیں ہے میٹر؟ نہیں ہے. چلے گا نہیں، اس کی سزا ملے گی. جہاں ہم اور آپ 2 نمبر کا دھندا کریں گے، 2 نمبر مطلب غلط کام کریں گے، ادھر ادھر کریں گے، اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دکھا دیتے. چلیے سنن ابن ماجہ کتاب الفطر حدیث نمبر 4019. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا مل کے رہے گی. 5 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا مل کے رہے گی. نمبر 1، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون ولو جاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. جہاں کھلا برائی ہونے لگے وہاں طاعون، پلیگ کی بیماری اور ایسی بیماری پھیل جاتی ہے جو پچھلے زمانے میں نہیں. نمبر 2، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم. اور جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، ہمارا تقویٰ انڈا والے، مرغی والے، آلو والے، پیاز والے اور سب کے پاس جو ترازو رکھا ہوا ہے اور کیلو بھی ہے،
چہرہ دیکھ دیکھ کے رکھتا ہے. ٹوپی والا کوئی گیا تو اس کو ٹوپی پہنا دیتا ہے. ناپ تول میں کمی. لوگ بولتے ہیں کہ مسجد میں دعا ہو. میں تو کہتا ہوں مارکیٹ میں دعا ہو. مسجد میں سدھار بعد میں کریں گے, پہلے مارکیٹ میں سدھار کر لیجیے اور سب لوگ ٹوپی پہن کے بیٹھیے. مسجد میں جس طرح ٹوپی لگا کے بیٹھتے ہیں, مارکیٹ میں بھی ٹوپی لگا کے بیٹھنے کا اس طرح سے. کم سے کم اس کے لاجے شرمیں تو صحیح ہے نا. ناپ تول میں کمی. کتنے لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں, ہاتھ مار رہے ہیں. تقویٰ کس کو بھی یقوب بنا رہے ہیں بھائی, کس کو بھی یقوب بنا رہے ہیں. چونا لگا رہے ہیں, سٹا رہے ہیں, کم ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ناپ تول میں کمی. اس لیے مارکیٹ کو صحیح کیجیے, تقویٰ والی مارکیٹ بنائیے. بھائی یہاں کے لوگ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے. آپ اسٹیشن میں چلے جائیے, کہیں بھی چلے جائیے جہاں زیادہ لوگوں کا, اتنا چونا لگاتے کوئی حساب نہیں اور سب خوش ہیں. ہم نے بیوقوف بنا دیا. اللہ کی قسم کہتا ہوں, اللہ کی قسم کہتا ہوں, اللہ کی قسم کہتا ہوں, جو کاروباری ڈنڈی مارتا ہے وہ 3 سزا لے کے دنیا میں آ گیا. 3 سزا اس کو ملے گی. نمبر 1, بارش نہیں ہوگی. نمبر 2, نوکری نہیں ملے گی. نمبر 3, ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کیے رہیں گے. لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو. دعا سے کچھ نہیں ہوگا, خود بدلو. ڈنڈی صحیح کرو, ہاتھ صحیح کرو, ڈنڈی مت مارو. یہ جو ہوتا کلو, اگر کرتی پاجامہ والا گیا تو لوگ کیا بولتے ہیں, جناب جی آپ آئے ہوئے ہیں اس لیے اتنے سستے میں دے رہا ہوں. وہ چونا لگا رہا ہے, اس کو لگا رہا ہے چونا, اور کلو بھی سائڈ والا ہلکا والا ڈال دیتا ہے. اس طرح خوش ہے, خوش ہے. اللہ نے اس کے سکون کو چھین لیا ہے, اس کی شانتی ختم کر دی ہے. اس کی دکان پر بھیڑ تو ہے, برکت نہیں. ہائے 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 ہائے, سب لوگ یہی کر رہے ہیں, ہائے 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 ہائے. پھر کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گا بائے 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 بائے, اور سہارا گروپ کے مالک کی طرح دنیا کو بائے بائے کر کے چلے جائیں. اولاد ہی کے لیے ہمارا بھگ کر رہے نا, ہائے 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 ہائے. اولاد کسی کی نہیں ہوئی ہے. سہارا گروپ کے مالک کے لاش کو آگ دینے کے لیے بچے نہیں آئے. اولاد ہی کے لیے کما رہے ہیں نا ہمارا, اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہا ہے. یہی تقویٰ ہے. تقویٰ یہ ہے کہ میرا سامان بکے یا نہ بکے, جو ترازو ہے ہم وہی تولیں گے چاہے جو ہو جائے. تقویٰ یہ ہے کہ میرے سامان میں اگر کوئی کمی ہے تو کمی میں بتاؤں گا کہ میرا سامان اس کے اندر یہ کمی ہے, اس لیے کم پیسہ لے رہا ہوں. کتنے لوگ بول رہے ہیں مولوی صاحب اگر بتا دیں گے تب تو خریدے گا نہیں, ہم بھوکے مر جائیں گے. یاد رکھیے گا, جو ماں کے پیٹ میں کھلاتا ہے وہی ماں کے پیٹ سے باہر آئے اس کو بھی کھلاتا ہے. ایک آدمی ایسا بتا دیجئے اللہ اس کو نہیں کھلاتا تو ہم لوگ کھلانے کو تیار ہیں. اردو نہیں آئی سمجھ. ایک آدمی بتا دیجئے اور آپ لوگ کہیے کہ اس کو اللہ نہیں کھلاتے تو ہم لوگ سب مل کے کھلائیں گے. تیار ہے کھلانے کے لیے؟ ارے بھائی کھلانے کے لیے تیار ہے جن کو اللہ نہیں کھلاتے ہیں. نہیں اردو نہیں آئی سمجھ. ارے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ نہ کھلائے تو ہم کیا کھلا پائیں گے. اللہ سب کو کھلا رہا ہے. ماں کے پیٹ میں کھلایا ہے, بے سہارا نہیں چھوڑا, تو کیا ابھی آپ کو بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ میرے رب نے جب میری تقدیر لکھی ہے تو اچھی تقدیر لکھی ہے, گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ جا کر بھی چلا آئے گا, اور اگر تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو آ کر بھی چلا جائے گا. یہی ہے تقدیر, اور یہی ہے شانتی, یہی ہے سکون, اور یہی ہے تقویٰ. پوری لائف گزارنے کا یہ طریقہ ہے. تو جہاں ناپ تول میں کمی ہوگی 3 سزا ملے گی. پتہ یہ چلا مارکیٹ کو صحیح کرنا چاہیے, پوری مارکیٹ کو ٹوپی پہنا دینا چاہیے. ٹوپی پہن کے بیٹھیے بھائی, آپ جس طرح ابھی آپ مسجد میں ہیں ویسے مارکیٹ میں ہیں. اللہ کی قسم کہتا ہوں, مسجد کی طرح شانتی والی اگر مارکیٹ ہم نے بنا لی تو اللہ نے برکت ڈال دی. نمبر 3, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنِ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. اور اگر لوگ زکات نہیں نکالیں گے تو آسمان سے بارش نہیں ہوگی. اگر یہ جانور نہ ہو تو اللہ کبھی بارش نہیں ہوگی. کتنے لوگ زکات نکالتے ہیں؟ 2.5 کہاں نکال لیں؟ زکات نکالنا اچھے مسلمان اور ٹیکس بھرنا اچھے شہری, دونوں ہم پر فرض ہیں. جو حقدار ہے
پوری دنیا کے مسلمان 2.5 زکوٰۃ اگر نکال دیں تو ہماری غریبی ختم ہو جائے، لیکن لوگ نکال رہے ہیں نہیں نکال رہے، اللہ کی شان کی ختم ہوتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہم تقویٰ والے ہیں، یہ کون سا تقویٰ ہے بھائی آپ کا؟ وہی بقرعید میں گوشت والا اور سر پہ جمعہ کے دن ٹوپی پہننے والا اور روڈ پر نماز پڑھنے والا جمعہ کے دن، اور عید اور بقرعید میں بغیر کچھ کیے ہوئے اور عید میں خاص طور پر بغیر روزہ رکھے ہوئے پہلی سب میں نماز پڑھنے والا تقویٰ، کیسا تقویٰ ہے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ حج پہ گئے؟ حاجی صاحب ہیں کوئی؟ حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب کوئی بھی نہیں؟ حاجی صاحب ہیں؟ حاجی صاحب ہیں؟ کہاں دکھ رہے ہیں حاجی صاحب؟ اللہ سب کو حاجی بنا دے، زور سے بولیے آمین۔ معلوم ہے حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہمارا وہاں جا کے؟ سیلفی، ابھی میں یہاں ہوں، ابھی میں یہاں ہوں، ابھی میں یہاں ہوں، ہم سب کو بھیج رہے ہیں۔ سیلفی کا بخار چڑھا ہوا حاجی صاحب، اور اگر ہم اور آپ ان کو حاجی نہیں بولے تو پاجی بن جائیں گے۔ کبھی کبھی حاجی صاحب پاجی بھی بن جاتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں نا بی پی ہائی ہو گیا۔ اور ایک آدھ حاجی صاحب ایسے تھے کہ حج پڑھنے کے بعد بھی بیوقوف بنانا نہیں چھوڑتے۔ یہ گاڑی جو چلتی ہے نا اپنی، اس کا وزن ہوتا کانٹا پر، تو گاڑی کا گاڑی ہی وزن حاجی صاحب گھما دیتے تھے، یعنی کیسے کرتے تھے گاڑی کم ہو جاتی تھی۔ لیکن اب لوگ بولتے ہیں حج پڑھ کے آئے ہیں، یہ غلط کام کیسے کریں گے؟ تو ایک لیول لگا ہوا تقویٰ کا۔ حاجی صاحب نے سبحان اللہ کرتی پاجامہ وائٹ پہنے ہوئے ہیں، الحمدللہ، چہرے کو سنت بھی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لیکن اس کے آڑ میں کیا ہو رہا ہے وہی ہے اصل تقویٰ۔ تو ایک مرتبہ چھاپا مارنے والے آ گئے، حاجی صاحب بھی بہت ہوشیار، چھاپا مارنے والا آیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا ادھر قبلہ کدھر ہے بھائی؟ کون سا سائڈ میں قبلہ؟ آپ ادھر ہے قبلہ، تو حاجی صاحب کو منہ ادھر کرنا چاہیے، وہ یہ بھول گئے کیونکہ گیٹ ادھر تھا، چھاپا مارنے والے ادھر سے آ رہے تھے، وہی منہ کھڑے ہو گئے۔ اب چھاپا مارنے والا سمجھا کہ یار اتنا سیدھا سادہ آدمی گاڑی کو خراب کہے تو کرے گا، چلے گا واپس۔ کیا تقویٰ، کیا تقویٰ ہے لوگوں کا میرے بھائیو! ایسی نماز، ایسا تقویٰ دکھانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ معاملات اپنے سدھاریے اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہن کا حق دبائے ہوئے ہیں، میراث میں تقسیم نہیں کر رہے ہیں، ابا کی دولت میں بہن کو نہیں دے رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے کھا کے رکھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیا، کھا کے ہضم کر لیا، ڈکار بھی نہیں لیا۔ جو کیا بولتے ہیں کہ بہنوں نے تو معاف کر دیا۔ اب پوچھے بھائی آپ نے اپنی بہن کو دے دیا ترکہ؟ بہنوں نے تو معاف کر دیا، لیکن آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جو یہ کہے کہ مولوی صاحب سنیے ہم بھائیوں نے معاف کر دیا، بہنوں نے مان لیا۔ قرآن کریم کی آیت میں غور کیجیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے ہے 2 لڑکی کے برابر حصہ، تو یہاں لڑکی اہم ہے جن کو دینا پڑے گا۔ کتنے لوگ دیے ہوئے ہیں؟ کہاں گیا ہمارا تقویٰ، اللہ سے ڈرنے والا مسئلہ؟ کہاں گئے ہمارا قرآن کی آیت پر عمل کون کرے گا؟ ابھی ایک صاحب مجھے ملے، میں نے یہ آیت ایک جگہ سنائی، کہا مولوی صاحب میرے ابا ہی بول کے گئے ہیں کہ بہنوں کو نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دان دہیج میں جو دے دیے نہیں دینا ہے۔ بولا بھائی آپ کے ابا کی کٹائی وہاں ہونے والی ہے، تو کٹائی اور دھنائی ہو اس سے پہلے آپ بہن کو دے دیجئے۔ آپ کے ابا غلطی کر کے گئے ہیں تو کیا غلطی کو دہرائیے گا؟ اپنے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کچھ بھائی جو ہے وہ اپنے ابا سے سٹ کے امی سے سٹ کے اپنے نام پوری زمین لکھا لیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، اور کیا بولا ہم کورٹ سے لکھائے ہوئے ہیں، ابا نے ہم کو لکھ دیا ہے۔ اور کتنے بدنصیب تو ایسے ہیں ابا مر گئے، ان کا انگوٹھا لیا مرے ہوئے کا اور ایک کاغذ میں چپکا دیا، بولے اب پوری زمین اور گھر میرا۔ ایسے لوگوں کو آپ لوگ جانتے ہیں؟
واہ ارے تقویٰ، بھائیوں کا حق کھا رہا ہے، بہنوں کا حق کھا رہا ہے، لیکن ہے حاجی صاحب عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں، لیکن حق مارو میرے بھائیوں، جس نے بھی حق مارا ہے اس کو حق دینا پڑے گا، اگر یہاں نہیں دیا تو وہاں اس سے لے لیا جائے گا۔ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2581، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، فقیر وہ ہے، نادار وہ ہے جن کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وظلم ھذا، میری امت کا غریب آدمی وہ ہوگا، نماز لے کر آیا، روزہ لے کر آیا، زکات لے کر آیا، لیکن ساتھ میں کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا، کسی کا حق کھا لیا، کسی کو قتل کیا۔ نماز بھی لے کر آیا لیکن ساتھ میں یہ کام بھی کر کے آیا ہے، پوری نیکیاں لے لی جائے گی اور برائی ان کے اوپر تھوپ دی جائے گی، اور ایسے نمازی، ایسے حاجی، ایسے زکاتی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پتا چلا نیکی کرنا اہم ہے، اس سے زیادہ برائی سے بچنا اہم ہے۔ کسی کا حق مت کھائیے، تھوڑا سا بھی اگر ہم نے حق کھا لیا، چاہے سرکار کا کھا لیا۔ اب آپ لوگوں کے یہاں کسی روڈ کا نام 90 فٹ روڈ ہے کیا؟ ہمارے بمبئی میں ایک روڈ کا نام ہے 90 فٹ روڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جانتے؟ ہاں یار 90 فٹ روڈ کا مطلب ہے 90 لمبی روڈ 90 فٹ، لیکن لوگوں نے روڈ پر قبضہ کر کے اپنی گاڑی ادھر بھی لگایا ادھر بھی لگایا، وہ روڈ جو ہے 9 فٹ روڈ ہو گئی ہے۔ 90 کی بجائے کتنے فٹ ہو گئی ہے؟ 9۔ صحیح ہے یہ صحیح ہے ایسا کرنا؟ کتنے لوگ پارکنگ جو ہے مسجد میں نہیں بناتے، جبکہ میں سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی مسجد میں خود پارکنگ بنائیے، روڈ پر مت پارک کیجیے۔ پارکنگ اپنی مسجد میں، دکان چاروں طرف سے مسجد میں، روڈ کو پبلک کے لیے خالی رکھیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز معمولی نہیں ہے، یہ بھی تقویٰ کا معیار ہے۔ آپ عربوں کے حالات دیکھیے، سعودی عرب کے اندر اگر پڑوسی کے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہو تو پڑوسی کیا کرتا ہے، آجو باجو میں جہاں اس کا گردہ اڑ کے جا سکتا ہے سب کی گاڑی پر جا کے کپڑا ڈھانک دیا ہے اور اس پہ لکھ دیا افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہ ہے ان کے تقویٰ کا معیار، اس لیے اللہ نے ان کو برکت دے رکھی ہے، یعنی میری وجہ سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اپنے یہاں کیا ہے، اپنے یہاں کیا ہے پڑوسی کے ساتھ ہمارا تقویٰ۔ اگر فاطمہ کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوگا، فاطمہ کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوگا جب تک عائشہ کے ساتھ جھگڑا نہ ہو۔ ناشتہ ہضم ہوگا، کھانا ہضم ہوگا جب جھگڑا ہوگا، اور ہم خوش ہیں۔ ایک نے گالی دی، ہم نے 10 گالی دے دی اور ہم خوش ہیں؟ ہم تو سوا شیر ہیں۔ ایک عورت جو ہے بیلن لے کے گھر سے نکلی، بیلن جانتے روٹی جو بیلتے ہیں، بیلن لے کے، تو ان کے شوہر نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو بولے کہ پڑوسن کے گھر جا رہی ہوں۔ تو کہا کل بھی گئی تھی اور آج بھی جا رہی ہو؟ تو کہا کل سیمی فائنل تھا، آج فائنل ہے اس لیے جا رہی ہوں۔ کچھ لیڈیز ایسی ہی ہوتی ہے چل رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ ہمارے یہاں، ایک مارا تو 10 مارو نہیں میرے۔ معاف کرنا سیکھیے، اپنی زندگی میں لے آئیے، افسوس کرنا پڑے گا، بدلیے۔ لوگ کیا بولتے ہیں میں اکیلا اچھا ہوں، باقی سب لوگ غلط ہیں۔ جی نہیں میرے بھائی، ہم انسان ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی پارسا مت کہیے، میں تو وہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیا ہوں بھائی؟ جب میں پیدا ہوا تو دوسرے نے سہارا دیا، جب میں مروں گا تو دوسرے سہارا دے گا، قبر تک چھوڑیں گے۔ آئی ایم نتھنگ، نہ میں پہلا اپنا غسل کر سکا تھا، نہ آخری غسل میں خود سے کروں گا۔ بولے کریں گے؟ نہ پہلا غسل خود سے کیا، نہ آخری غسل خود سے ہوگا۔ اذان کان میں کسی اور نے دی، آخری میں بھی نماز پڑھ کے کوئی اور چھوڑیں گے۔
آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تقویٰ آپ کی لائف میں ہر جگہ ہونی چاہیے. آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 کتاب الادب. 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں، تینوں کے تینوں چلے. میرے بھائی یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں گارنٹی ہے، گارنٹی. دوسرے کو دیکھ کھلانے نہیں پڑیں گے آپ کو، بس اس پر عمل کر لیجیے، آپ کی لائف سدھر جائے گی، پوری پریشانی ختم. یہ حدیث سنیے. تینوں آدمی جا رہے تھے، بارش تیز ہو گئی، غار میں گھس گئے. جب غار میں گھس گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا. اب جب بند ہو گیا تو تینوں کے تینوں اندر ہی ہیں. ابھی معلوم ہے کتنے لوگ اندر گھسے ہوئے تھے؟ بول گئے 41 نا؟ کتنے تھے؟ 41 نا؟ کہاں؟ ارے کہاں؟ جگہ کو بھی بھول گیا. اتراکھنڈ میں گھسے ہوئے. 11 لوگوں کی ٹیم نے اس کو نکالا. وہ کون لوگ تھے؟ ان کا نام کہیں نہیں آیا، کچھ کچھ آیا ہے نا. 17 دن کیسے رہے ہوں گے؟ اب تو آج کے زمانے کی تو مشین ہے بھائی. امریکہ کی مشین یہاں آئی، وہ ٹوٹ گئی. ہم لوگ صرف امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ امریکہ کچھ کرے گا، جبکہ اپنے یہاں ٹیلنٹ موجود ہے. تو آخر جھارکھنڈ کے وہی بچے جو کوئلہ نکالتے تھے اور وہ گھسے اور انہوں نے 41 لوگوں کی جان بچائی. ان کو سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں. صرف امریکہ. اب دیکھیں آج تو مشین کے ذریعے نکالے. وہ بیچاروں کا کیا ہوگا جو 3 کے 3 غار کے اندر ہے؟ وہاں تقویٰ کام آتا ہے. تقویٰ، اللہ کا ڈر اور خوف. زندگی میں کی ہوئی نیکیاں، صرف کچھ نیکیاں کر لیں گے. اب تینوں اندر گھسے ہیں، آپ کس کا نام لیں گے بھائی؟ ان کے زمانے میں بھی نیک لوگ رہے ہوں گے لیکن کسی کا نام نہیں. تینوں نے یہ کہا کہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا نیک کام کیا ہے. بس تینوں نے یہ سوچ لیا. اب نیک کام کیا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو ایک نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے تھے، شیخان کبیران، بڑے بوڑھے تھے ماں باپ. جب ہم بچے تھے تو اپنی ماں کو کیا کہتے تھے؟ میری ماں، میری ماں، میری ماں. آج جب ماں بوڑھی ہو گئی تو کہتے ہیں تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. یہ اردو آئی سمجھ میں؟ جب ہم بچے تھے تو ہم نے کہا نہیں میری ماں، میری ماں، میری ماں. اور دوسرا بھائی بولتا تھا نہیں میری ماں، میری ماں، میری ماں. آج ماں بوڑھی ہو گئی تو بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. اور ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں. کتنی ماں بھیک مانگ رہی ہے، آپ دیکھیے کتنے باپ بھیک مانگ رہے ہیں. ماں تو محبت کا اظہار بھی کر لیتی ہے لیکن باپ کو محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی. ماں رو رو کے دکھا دیتی ہے کہ مجھے بیٹے سے بڑی محبت ہے، لیکن باپ بیچارہ تو رو بھی نہیں پاتا. باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے. اور آج کل کی اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. پوچھئے کتنے باپ عرب میں کما رہے ہیں، 40 سال 50 سال وہ گلف میں نکالا ہے انہوں نے، اور اولاد کو 50,000 کا موبائل دیا ہے اور بیٹا بولتا ہے میرے ابا نے کچھ نہیں کیا. اس بیچارے نے اپنی پوری جوانی گلف میں نکال دی اولاد کو پالنے کے لیے. آج اولاد کہتی ہے کہ ابا نے کچھ نہیں کیا. آپ لوگ کیا اولڈ ایج ہوم ہے؟ پہلے اس کا معنی تو سمجھ پائیں گے تو بات سمجھتا. اولڈ ایج ہوم کا معنی سمجھتے ہیں؟ یتیم خانہ، بوڑھے لوگوں کا یتیم خانہ. یعنی اولاد زندہ ہے اور جب ہم بچے تھے اور ننگے گھومتے تھے تو ہمارا پیخانہ کون صاف کرتے تھے؟ میری اردو نہیں آ رہی آپ لوگ. امی، ماں صاف کرتے تھے. پوری رات ماں کو جگا کر کے رکھتے تھے لیکن ماں نے کبھی چلڈرن روم میں چھوڑ کے نہیں آئی.
اگر ہم بیمار پڑتے تھے تو کندھے پر لاد لاد کے کئی ہاسپٹل ماں نے چینج کیے، باپ نے چینج کیا، میرا بیٹا بچنا چاہیے بس. اور یہی اولاد کہتی ہے کہ ابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. کتنے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ابا کے پاس عقل ہے ہی نہیں، امی کے پاس عقل ہے ہی نہیں، اکیلے میں ہی ہوشیار ہے. اور آدمی زندگی بھر نہ سمجھا ہی ہے، بدھو ہے. کیسے؟ ابھی سمجھ لیجیے کیسے. جب بچہ رہتا ہے تو ماں باپ بولتے ہیں بدھو کہیں کا. جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کہتی ہے آپ کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں. اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کہتی ہے کہ ابا کھسیا گئے ہیں، ابا کھسیا گئے ہیں، بٹن ڈھیلا ہو گیا ہے ابا کا. اچھا، ابا کا بٹن ڈھیلا ہو گیا اور تو جیسا ہوشیار آدمی پیدا ہوا، واہ رے واہ، ابا کا بٹن ڈھیلا ہو گیا. یہ تقویٰ کا معیار ناپ لیجئے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں. کتنے لوگ ایسے اپنے سماج میں ماں باپ سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں کئی مہینے سے. ماں بوجھ بن گئی، باپ بوجھ بن گیا، جبکہ ہم اور آپ جب بچے تھے تو ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں بنتا. بوجھ ہے نا ماں باپ؟ ماں باپ بوجھ ہے نا؟ ماں باپ بوجھ ہے نا؟ ارے ماں باپ بوجھ ہے نا بھائی. ماں 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 کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. جنت آپ کے گھر پہ آئی ہوئی ہے اور آپ جنت کہیں اور تلاش رہے ہیں. ابا جب زندہ تھے تب تو پوچھا نہیں، ابا جب مر گئے تو گلف سے جنازہ کی نماز پڑھنے آتا ہے. سب کو بتایا، واہ، تب ٹوپی لگا کے کھڑا رہتا ہے اس طرح. اگر جنازے کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے تو عصر کی نماز یا ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا، لیکن جنازے کے لیے باہر کھڑا رہے گا سب کو بتانے کے لیے ابا سے بڑی محبت تھی، امی سے بڑی محبت تھی. ارے اتنی ہی محبت تھی تو دوا دارو کراتا، ہاسپٹل میں لے جاتا، ذرا تو خدمت کر لیتا. کیسی محبت ہے بھائی. پھر اس کے بعد جب مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، دیکھ پر دیکھ کھلا رہا ہے. جب زندہ تھے تو ماں باپ کو سیب نہیں کھلایا، دوسرے کو دیکھ پر دیکھ کھلا رہا ہے. بیٹا پانی پلا، بیٹا پانی لا، بیٹا پانی. ہمارا کیا بولتے ہیں؟ بولے بیٹا پانی، کیا بولتے ہیں؟ ابا لاتا ہوں نا، پانی پانی. رٹ لگایا، رٹ لگائے ہوئے آپ کیا رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ ایک مرتبہ پوچھا، 2 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، 5 مرتبہ پوچھا. بڈھا تو تنگ کر کے رکھا ہے، بڈھا بوجھ بن گیا ہے. اور جب ہم بچے تھے تو ہم یہ بولتے ہیں پاپا پاپا پاپا. بول بیٹا اس کو کیا بولتے ہیں ابا؟ پھر پوچھتے گا اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں. 50 مرتبہ پوچھے گا. ابا نے کہا کہ دماغ خراب کر کے رکھا ہے، امی نے کہا دماغ خراب کر کے رکھا ہے. میرے بھائیو، تقویٰ کا معیار یہی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، دوسرے کے ساتھ تو بڑا اچھا ہے. بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنا ہوا. تو کیا ہوا، وہ نوجوان تھا، اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، اب وہ تینوں غار میں ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، تینوں سوچ رہے ہیں. ایک آدمی اٹھا، اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، شیخانی کبیرانی، بہت زیادہ بوڑھے تھے، لیکن ایک کام میں کرتا تھا بس تجھے خوش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے نہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے تو راضی ہو جا. کیا کرتا تھا میں؟ ہر دن میں بکری لاتا، دودھ دودھتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا. ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو ماں باپ سو گئے تھے. جب سو گئے تھے تو میں پوری رات دودھ لے کر کھڑا رہا. ہمارا ہوتے تو کی بابا سو گئے، امی سو گئی، اٹھیے 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 اٹھیے. پوری رات میں دودھ لے کے کھڑا رہا. میرے بچے میرے بچے منہ رگڑ رہے تھے میرے پاؤں کے پاس، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ. میں نے کہا نہیں، جب تک ہم اپنے بابا کو نہیں پلائیں گے ہم تجھے پلا. پوری رات دودھ لے کے کھڑا رہا. بولے کھڑے رہ کے ہمارا ہاسپٹل میں نہیں کھڑے رہتے.
हॉस्पिटल में खड़े नहीं रहते, भागते हैं, वहां दूध लेकर खड़े रहेंगे। ऐ अल्लाह तुझे खुश करने के लिए मैं माँ बाप को नहीं जगाया, आज मैं मुसीबत में फंसा हूं, अल्लाह को निकाल। पत्थर जरा खिसका, पता ये चला माँ बाप की खिदमत करने से तकलीफ दूर हो जाती है। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, जो माँ बाप की खिदमत करता है उसकी तकलीफ खत्म हो जाती है। इसलिए माँ बाप की खिदमत लाजिम कर लीजिए। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जन्नत आपके घर पे आई हुई है। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो जन्नत बना रहे हैं, बड़े बदनसीब है वो लोग जो जन्नत आकर भी चली गए और जन्नत में घर न बना सके। मेरे भाई हो, तो पता ये चला तकवा का मेयार ये है कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसे हैं। नंबर 2, एक आदमी खड़ा हुआ, मेरी चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन अल्लाह वाली भी थी। आजकल जितने रेप हो रहे हैं ना वो पहचान वाले ही करते हैं। कितने पहचान वाले, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वक्त से पहले ही यूज कर लेते, यूज एंड थ्रो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मसाइल है कि नहीं है? अच्छा ये चाचा का लड़का है, ये उनका लड़का है, तो उनकी लड़की है, ये तो ये फूफू का है, तो ये मामू का है, तो ये है दिस और दैट। ही हुआ, मैं जा रहा हूँ फूफू से मिलने, फूफी से मिलने जा रहा है या उनको देखने जा रहा है कि भालो? अच्छा बताइए, फूफी से मिलने जा रहे हैं या उनको देखने जा रहे हैं? उनको से समझे नहीं समझे? अरे ससुराल जा रहे हैं या साली से मिलने जा रहे हैं? वाह, बीवी अच्छी नहीं लगती लेकिन साली, ओहो, साली अच्छी लगती है कि नहीं? अच्छी नहीं लगती साली। फटफटिया पर घुमा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, और वो बुर्का में रहकर भी पहचान जाती है, जा रहे हैं। क्या मालूम, सब चल रहा है अंदर से, यही है तकवा। और एक बात और बता दूं, अब हो सकता है ये बात गलत हो, लेडीज सब भी बहुत होशियार है। अगर मौलाना लोगों को देखेगी तो लंबा घूंघट टांग देगी, सुभान अल्लाह, मौलाना आ रहे हैं। और मौलवी साहब जहां निकले पूरा उड़ गया, ही हु हा हा सब चल रहा है, सिर्फ मौलाना साहब दिखनी चाहिए। मैं कई मौलाना साहब से पूछा कि अरे यार ये ऐसा होता क्या है? लेडीज ने जहां मौलाना लोगों को देखा लंबा घूंघट, कपड़ा पूरा था, मौलाना जनाब किया है। अब उसमें दो ही मसला होगा कि जनाब जी में क्या है मसला, पता नहीं वो क्या है, अब दूसरे में क्या है। अब आगे बहुत कुछ बोलना था, वो मैंने इशारा में बोल दिया। अगर आप समझ गए तो समझ गए। कुछ लेडीज को आप देखिएगा, जब वो अपने घर से निकलेगी तो पूरे बुर्के में है, ये तकवा देख लीजिए उनका, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेशन पर जैसे गई बुर्का निकाला, मार्केट में जैसे आया बुर्का निकाला और सीधा बैग में डाल दिया, अंदर है फोन में हा हा ही हु हा, सब पूरा तकवा। फिर जहां उनको उतरना है फिर माशाअल्लाह बुर्का पहन के भाभी आ गई है, सुभान अल्लाह, क्या तकवा का मेयार है। और अल्लाह ने क्या कहा, वत्तकीन अल्लाह, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 55, अल्लाह से डरती रहो। तो ये डर है, कैसा डर है ये? भाई को देखा तो डर गई, बेटे को देखा तो डर गई, अपने आदमी को देखा तो डर गई, मौलवी साहब को देखा तो सबसे ज्यादा डर गई। और बकिया जब वो सब हट गए, खत्म। जब ये डर किसका होना चाहिए? कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। कभी यहाँ रुकिएगा, ये अल्लाह वाली एक औरत की कहानी सुना जा रहा। तो उसने ये कहा कि मेरी चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, अल्लाह वाली थी, वो कभी फंसी नहीं। बेचारी एक मरतबा तकलीफ में आ गई। जब वो तकलीफ में आ गए तो तकलीफी में लोग फायदा उठाते हैं, किसी की मजबूरी से आज फायदा उठाया जा रहा है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। और मैं ऐसी मुस्लिम बेवा औरतों को जानता हूँ जो हिंदुओं के यहाँ, दूसरे लोगों के यहाँ काम कर रही है और उनका मिस यूज हो रहा है। बेचारी मजबूरी में क्या क्या नहीं कर रही है, अपनी इज्जत भी बेच रही है। मुसलमान भी जो है कंपनी वाला काम देता है और काम लेता भी है, इज्जत भी ले रहा है, काम भी दे रहा है। क्या बोलता, भाभी भाभी, ये भाभी भाभी बोल के अच्छा बेवकूफ बना रहा है, आपा आपा बोल के इज्जत पर छापा मार रहा है। बोले बेवा औरत को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अरे सपोर्ट करता है तो दुल्हनिया बना के घर ले जा। राशन देता हूँ, अरे राशन दे रहा कि इज्जत ले रहा है? मैं काम दिया हूँ अपने यहाँ, काम देकर इज्जत पहले लेता है। चाहे
کوئی بھی رہے، جس دھرم کا ماننے والا ہو، آپ اسی طرح کیجئے گا، کسی کی عزت سے کھیلیے گا. عزت تو عزت ہے نا بھائی، لیکن لوگ کھیل رہے ہیں، مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بیچاری بھی مجبور ہو گئی تو اب اس کی مجبوری کا فائدہ اس کے چچا دار بھائی نے اٹھایا. چچا کا لڑکا 100 دینار پر معاہدہ طے ہو گیا. غلط کام کے لیے بیٹھے، جیسے غلط کام کے لیے بیٹھے، اس لڑکی کی عزت گوارا نہیں. یا عبداللہ اتق اللہ ولا تقتل الخاتم الا بحق، اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا، غلط کام مت کر. یہ بات اس کو بالکل لگ گئی. بولے بہن صحیح بول رہی ہے. کتنے لوگ ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کتنے نیتا لوگ غریب کی بیٹی پر بری نظر رکھتے ہیں. کوئی کام کے لیے جاتا ہے، بولے بیٹی کو بھیج دینا، وہ اس کی بیٹی کو استعمال کر رہا ہے تو نیتا کی بیٹی کو کوئی دوسرا استعمال کر رہا ہے. چل رہا ہے سب. میرے بھائیو، عزت معمولی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اس کو بچا کے رکھنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا. اور یہ اللہ والے ہی کر سکتے ہیں جس کو اللہ کا ڈر ہوگا. جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ یہ سب کام کر رہا ہے. اب جیسے اس عورت نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا، غلط کام مت کر. تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے وہ غلط کام چھوڑ دیا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تجھ سے ڈر گیا اور میں نے یہ غلط کام نہیں کیا. آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اللہ تو نکال دے. میرے بھائیو، اگر ایسی مجبور کوئی ہے اور آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کسی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ آپ کو نکال دے. کیا اللہ میں پھنسا ہوں، پتھر ذرا کھسکا لیکن نکل نہیں سکے. اب تیسرا زور مار رہا، اس میں بھی تقویٰ کا معیار دیتے. سیٹ ہو تو ایسا، ہم اور آپ سیٹ بننا چاہتے کہ نہیں؟ کچھ لوگ سیٹ ہیں، کمپنی کے مالک ہیں، کچھ لوگ نوکر ہیں جو کمپنی میں کام کرتے ہیں. میرے بھائیو، نوکر کا بھی حق ہے، سیٹ کا بھی حق ہے. نوکر نوکر بن کے رہے، سیٹ سیٹ بن کے رہے. نوکر بھی تقویٰ دکھائے، سیٹ بھی تقویٰ دکھائے. نوکر کا تقویٰ یہ ہے کہ محنت سے کام کرے، سیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ وقت پر اس کو پیسہ دے. پسینہ سوکھنے سے پہلے. دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الروم حدیث نمبر 2443، آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. تم مزدور کی مزدوری دے دو پسینہ سوکھنے سے پہلے. دیکھتے ہیں ہمارا مزدور کی مزدوری جو ہمارے یہاں کام کر رہا، پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. کہا جاتا ہے کسی کمپنی کے مالک کو یہ حدیث مل گئی، وہ مسلمان تھا، 3 مہینے تک 4 مہینے تک سیلری روکے رکھتا تھا. اپنے یہاں بھی سیلری کٹ، پلیٹا سیلری کٹ، صرف کٹ ہی مار رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس کی سیلری کاٹ رہا ہے اس کے باپ کا کیا ہوگا، اس کی ماں کا کیا ہوگا، اس کے بال بچے کا کیا ہوگا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا. اس کو بھی دودھ کا پیسہ دینا ہے، گیس کا پیسہ دینا ہے، پانی کا پیسہ دینا ہے، اسکول کی فیس بھرنی ہے. اگر میں نے کاٹ لیا تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کی آہ لگے گی اور ہماری کمپنی ختم ہو جائے گی. جس طرح سہارا گروپ کے مالک یہ سہارا ہو کر دنیا سے مرے. آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. تیسرا آدمی وہ ہے جو زور لگا رہا. کیسا زور؟ میں ایک مزدور تھا، میرے یہاں کام کر، میں اس کا سیٹ تھا. سیٹ لوگوں کے نام، یہاں سیٹ لوگ بیٹھے ہیں ابھی نہیں ہے؟ سیٹ لوگ ہے ہی نہیں، کوئی سیٹ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سیٹ بنا دے. زور سے بولیے. لیکن کیسا سیٹ؟ ظالم بنا، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، فکر مند رہنے والا. کیا ہوا؟ ایک مزدور تھا، اس نے مزدوری نہیں لی، وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد آیا، سیٹ صاحب میری مزدوری لائیے. دیکھ یہ جتنا جانور ہے نا سب تیرا ہی ہے، لے کے جا. اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر آپ لوگ سیٹ بننا چاہتے ہیں تو اپنے مزدور کو بھی سیٹ بنا دیجئے، اللہ آپ کو اور دے دیں گے. آج تک مجھے کوئی سیٹ نہیں ملا جس نے اپنے نوکر کو ایک روم دے رکھا ہے، جا تیرے نام کر دیا. آج تک کوئی امام صاحب مجھے نہیں ملے جنہوں نے یہ کہا ماشاءاللہ اس مسجد کے متولی صاحب اتنے اچھے ہیں کہ میرے نام سے ایک دکان لکھ دی ہے. ہو سکتا آپ لوگ کے یہاں ہو. یہ اردو شاید کے سمجھ میں نہیں آئے گی. ماشاءاللہ امام صاحب اتنے اچھے کہ متولی صاحب نے اپنی ایک دکان ان کے نام لکھ دی کہ مولوی صاحب یہ دکان اب آپ کے لیے، میری دکان نہیں رہی.
یہ جو سیٹ ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں، حدیث میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، قیامت کی صبح تک یہ حدیث سنائی جاتی رہے گی. میرا ایک نوکر تھا، میرے یہاں کام کرتا تھا، مزدوری نہیں لی، مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، یہ تجارت کھائی گئی. جب وہ مانگنے کے لیے آیا تو میں کہا کہ یہ سب تیرے ہی پیسے کا ہے، جا تو سب کو لے جا، ہم اور آپ دیں گے. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نوکر کو سیٹ بنائے نا، وہ اور نوکر بن کے رہے اور نیچا بن کے رہے. آداب حضور، سلام علیکم. پریشانی کیسے دور ہوگی بھائی؟ تقویٰ کا معیار تو یہی ہے نا کہ یہ پورا سب تیرا ہی ہے بھائی، لے جا. اور دکھاوٹی پیسہ مانگنے والا، پیسہ ہوتا کہاں ہے؟ مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار بہترین اسکارپیو میں گھوم رہے ہیں، اور اگر مدرسے کے مولوی صاحب گئے تنخواہ بڑھائیے، پیسے نہیں. بلڈنگ میں بلڈنگ بن رہی ہے، مسجد اب 4 کروڑ کی، امام صاحب نے 5,000 کی ہے. کچھ فائدہ ہے 4 کروڑ کی مسجد کا؟ 1 کروڑ کی مسجد بنائیے، 3 کروڑ کے لیے فائدہ کیجیے تاکہ اچھی اچھی تنخواہ دیجیے، محنت کریں. کہاں مولانا لوگوں کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں، وہ ہوا پی کے رہتے ہیں. مولانا لوگ کبھی بیمار بھی نہیں پڑتے ہیں، ہاسپٹل بھی نہیں جاتے ہیں، اور ان کے بچے بھی زیادہ پیدا نہیں ہوتے ہیں. یوں ہی 6 10 بچے ہیں. نہیں یہ اردو نہیں ہے اس میں. ارے مولوی صاحب آپ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ کو کھلائیں گے، ہم کہاں سے آپ کو کھلائیں؟ تو آپ کو کون دوسرا کھلا رہا ہے کیا؟ اور کچھ لوگ مذاق میں اڑاتے ہیں. کتنی تنخواہ ہے بھائی؟ اچھا سرکاری تنخواہ زیادہ ہے یا مدرسے اور مسجد میں تنخواہ زیادہ ہے بھائی؟ بولیے. مسجد میں تنخواہ زیادہ ہے، مدرسے میں تنخواہ زیادہ ہے، یا سرکاری تنخواہ زیادہ ہے؟ سیلری سب کا ہے. ایک امام صاحب نے دعا کی، متولی صاحب نے کہا کہ دعا کر دیجئے. امام صاحب بھی بڑے ہوشیار دعا، اے اللہ متولی صاحب کے بیٹے کو بہترین کاروبار لگا دے اور ان کی سیلری اتنی ہی ہو جتنی میری سیلری ہے. آمین اللہم آمین. آمین کیوں نہیں بولے؟ متولی صاحب نے کہا رہے بھائی آپ کی سیلری جتنی رہے گی تو پیٹ بھرے گا نہیں. واہ واہ، آپ کا نہیں بھرے گا تو ہمارا کیسے بھرا؟ اپنے ماتحت جو ہمارے ہیں ان کا خیال رکھیے. جس طرح 20,000 25,000 50,000 بیڑی سگریٹ میں آپ اڑا دیتے ہیں، ان کا کیسے چلتا ہے بھائی؟ سن لیجیے، اپنے ماتحت جو آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے، اگر ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو نقصان کتنا، ان کا خیال رکھا تو فائدہ کتنا. ایک صاحب سیلری دیتے ہی نہیں تھے، یہ حدیث ان کو لگ گئی. آپ ہر مہینے 30 تاریخ کو یا 1 تاریخ کو دے دے. جب 30 کو اور 1 کو دے دے تو کچھ غیر مسلم بھی کام کرتے تھے، ان کے پاس آئے، سر جی 2-3 مہینے سے کچھ بدلے لگتے ہیں، ہر وقت پر سیلری مل جاتی ہے، کیوں؟ بولے میرے نبی کا فرمان ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو. لیکن سوال یہ ہے کہ پسینہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ سیٹ صاحب موجود ہے تو اچھی طرح کام کر رہا ہے، اور سیٹ جب چلے گئے تو چور بن گیا، موبائل میں گیم کھیل رہا ہے. تو آپ ان لوگوں نے کہا آپ کے نبی نے فرمایا 1400 سال پہلے. اوہو، ہم مزدوروں کا خیال جس نے 1400 سال پہلے رکھا وہ کتنے اچھے انسان ہوں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیبر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، لیبر کو وقت پر آپ سیلری دے دیجیے، ختم. لیبر ڈے منانے کی ضرورت نہیں. فادر ڈے، مدر ڈے، ہر دن فادر ڈے ہے، ہر دن مدر ڈے ہے بھائی. جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر سنا سنا سا لگتا ہے، باپ نہ ہو اس گھر میں رونق کہاں. باپ کے پاؤں کی جوتی اگر گیٹ پر ہے آپ کے لیے وہ جوتی سہارا ہے، وہ جوتا سہارا ہے، کیونکہ باپ کا جوتا ہے وہ. اگر درخت بوڑھا بھی ہو جائے تو سایہ دیتا ہے. آپ معمولی سمجھتے، باپ کا سایہ پوچھ لیجیے ان سے جن کے سر سے اڑ گیا. ماں چلی گئی پوری حویلی ویران ہے، آخر یہ مزدور. ارے بھائی یہ سب لے جا، اسی حدیث کو اٹکا ہوں، لے جا. ارے سیٹ صاحب مذاق کر رہے ہیں آپ.
ارے مذاق نہیں کر رہا ہوں، جب تو نے مزدوری نہیں لی تو میں نے تیری مزدوری کو، تیرے پیسے کو تجارت میں لگا دیا اور اتنا فائدہ ہوا، جا سب لے جا۔ پھر 2-3 مرتبہ دونوں میں بحث ہوئی، میں حدیث ہی سنا رہا ہوں، ارے مذاق نہیں کر رہا ہوں، لے جا سب۔ وہ آدمی لے کے چلا گیا۔ اب اس سیٹھ نے ہاتھ اوپر اٹھائے، یعنی اندر پھنسے ہوئے تھے، کہا اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے مزدور کی مزدوری دے دی اور تجارت میں اتنا فائدہ ہوا، سب جوڑ جاڑ کے دے دیا، بس تو خوش ہو جائے، آج میں پھنسا ہوں۔ اللہ کو نکال دیا، پتھر سیدھا حرام سے نکلا اور تینوں باہر نکلا۔ اس میں آپ نے کتنا تقویٰ کا معیار دیکھا ہے۔ صرف آپ ہی سیٹھ بن کے رہیے گا، آپ کے یہاں کام کرنے والا سیٹھ نہ بنے، آپ کے یہاں کام کرنے والا بھی سیٹھ بنے تو آپ اپنے نوکر کو خود کہیے بیٹا دیکھ تیرے اندر ٹیلنٹ ہے، تو کام کر، میں تجھ کو سہایتا کروں گا، تیری مدد کروں گا۔ سعودی عرب کے اندر سن لیجیے آج ہمارے اور آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تقویٰ کہاں چلا گیا۔ ایک کمپنی تھی، وہ کمپنی ٹھپ پڑ گئی، دوسری کمپنی کمپٹیشن میں تھی، دونوں کمپنی میں کمپٹیشن تھا، اپنے یہاں بھی کمپٹیشن ہے، آجو باجو میں کمپٹیشن۔ جب کمپٹیشن تھا لیکن وہ اللہ والا آدمی تھا، جس کی کمپنی ڈوب گئی، اس سے جس سے کمپٹیشن تھا اس نے ایک بلینک چیک بھیج دیا، کہا بھائی صاحب جتنا چاہیے لے لیجیے اور اپنی کمپنی کو پھر سے اٹھائیے اور جب ہوگا تب دے دیجیے گا۔ بولیے آپ کے بازو میں کوئی ایسا سیٹ ملا ہے جو آپ کو بھیج دے اور کہے، جبکہ دونوں میں کمپٹیشن ہے۔ پھر اسی طرح 2 شو روم کھلے، ایک شو روم کھلا اور بازو میں سیم شو روم کھلا، بازو میں اگر سیم چلا ہے تو ہم لوگوں کا جھگڑا وہ چلتا، اگر چائے والا ہے بازو میں بھی چائے والا، کہاں سے چلا ہے، میری پوری روزی روٹی چھپ ہو جائے گی۔ ارے جس رب نے اس کو کھلایا وہی رب آپ کو بھی کھلائے گا، چاہے 50 یا 100 دکان کو رکھ لیا جائے۔ ہمارا عقیدہ توحید کتنا کمزور ہے، ہم نے اس کو ہی سمجھ لیا انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اوپر والا نہ چاہے۔ آج کل جو سکھایا جاتا ہے ہوشیار بننے کے لیے، گیملنگ کرنے کے لیے، تو جو بیٹھا تھا کیش پر، کیشیئر جو تھا، اس نے کہا سیٹھ صاحب یہ بازو والا جو سیم دکان کھول رہا ہے اور پانی وانی کے لیے ہم سے ہی مانگتا ہے اور لائٹ بھی مانگ رہا ہے، ایسا ہے اس کو نہ دیا جائے، کیونکہ جب وہ چلا آئے گا تو ہماری دکان ٹھپ ہو جائے گی۔ تقویٰ دیکھ لیجیے، تقویٰ اللہ کا ڈر اور خوف۔ اس سیٹھ نے کہا بیٹا وہ بھی اپنا نصیب لے کر آیا ہے، میں بھی اپنا نصیب لے کر آیا ہوں، میرے نصیب کا جتنا لکھا ہے چاہے 1 دکان یا 100 دکان کھل جائے، مجھے میرے نصیب کا جب تک ملے گا نہیں میں مروں گا نہیں، اور ان کے نصیب کا جب تک نہیں ملے گا وہ مریں گے نہیں۔ بیٹا پورا کھیل نصیب کا ہے، اس کو پانی بھی دینا، لائٹ بھی دینا، ضرورت پڑے تو سب کچھ دینا، اور ان کی کمپنی کو بازو والے کی دکان کو آگے بڑھانا۔ بیٹا سب کا اپنا اپنا نصیب ہے۔ بولیے آپ میں سے کوئی دکاندار ایسے ہیں؟ پہلی بات یہاں تو دکاندار لوگ ہے ہی نہیں، کوئی سیٹھ لوگ بھی نہیں ہے، وہ کبھی کسی کی گردن ہلی نہیں رہی ہے، کوئی دکاندار بھی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار بھی نہیں ہے، مدرسے کے ذمہ دار بھی نہیں ہے، ہی نہیں۔ میرے بھائیوں تقویٰ بنا بنایا نہیں چلتا ہے، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے تبھی ہو پائے گا۔ آپ لوگوں کے پاس جائیے، دولت بہت ہے، بھائی صاحب اللہ کے لیے دیجیے، غور سے سنیے گا، اللہ کے لیے دیجیے۔ ابھی ایک بڑا آدمی مرا ہے جلدی، اس کا ایک فارمولا تھا، اللہ نے اس کو دولت دی تھی، قارون کو بھی اللہ نے دولت دی ہے، اور دنیا میں قارون کو جتنی دولت ملی ہے شاید کہ قیامت کی صبح تک کسی کو اتنی دولت نہ ملے، شاید، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن قارون نے یہ کہا، جب لوگ بولتے تھے ارے ذرا خیال رکھا کر، بولا تنسا نصیبک من الدنیا، ارے آپ اپنا حصہ دنیا میں مت بھول، آخرت کی ذرا تیاری کر، ارے اللہ نے تجھ کو دیا، لوگوں پر ذرا احسان کر بھائی۔ تو کیا بولتا تھا؟ اندی میرے پاس، یہ دولت میرے پاس ہے، میں نے۔ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہوشیاری سے کماتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے دولت جو آتی ہے ہوشیاری سے آتی ہے، دماغ لگانے سے آتی ہے، یا نصیب سے آتی ہے؟
بمبئی آپ لوگ نہیں گئے ہیں، گئے کبھی بمبئی؟ بمبئی جائیے، بمبئی میں دارو خانہ ایک جگہ ہے، وہاں بھنگار والے لوگ ہیں، یا آپ کے یہاں بھی بھنگار والے لوگوں کو دیکھے جانتے ہیں؟ بھنگار، بڑی بڑی گاڑی، یہ سب پورا ڈھمک ہوتی بھنگار، وہ بھنگار والے جو ہیں وہ انگار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ انگوٹھا چھاپ ہیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، میزائل مین، پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں انڈیا میں، کتنی دولت تھی ان کے پاس؟ کچھ نہیں۔ تو آدمی نالج سے پیسہ نہیں کماتا ہے، تو نصیب سے کماتا ہے۔ اس لیے ہوشیار مت بنیے گا کبھی بھی کہ دولت میں نے ہوشیاری سے کمائی ہے، جیسا قارون نے ہوشیاری مارا۔ لوگ دیکھتے تھے قارون کو، ہم کو بھی دولت ایسی مل جاتی، پھر اللہ نے پکڑ لیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، پھر قصص نمبر 28 کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر سمیت کی زمین میں دھسا دیا، وہ آج بھی دھستا جا رہا ہے۔ دولت کا معنی میرے بھائیو، دولت اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے۔ آج اللہ نے ہم کو دیا، کل دوسرے کو دے گا، پرسوں دوسرے، وہ کسی کے پاس نہیں رہنی۔ ایک آدمی تھا جو مرا ابھی، اس کے پاس لوگ جاتے تھے مانگنے کے لیے، تو یہ کہتا کہ آدم کے بچوں کو پالنا میرا فرض نہیں ہے۔ اب یہ جملہ شاید آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، آدم کی اولاد کو پالنا میرے ذمہ تھوڑے نا ہے، یعنی میں غریبوں کی سہایتا کروں، مدد کروں، یہ میرے لیے نہیں ہے، مجھ کو تو بس اپنے لیے دیکھنا ہے۔ اور اس نے بڑی دولت کمائی، پوری دنیا میں دولت کمائی۔ جب اس کا وقت آیا، اس لیے وقت سب کا آتا ہے، وقت سب کو ملتا ہے، کوئی اچھا استعمال کر لے، کوئی غلط استعمال کر لے، اور تقویٰ اسی وقت دیکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ کی گردن میں سریا ہے، جانتے ہیں سریا گردن میں؟ نہیں سمجھتے۔ یہ چھٹپئیکا سب جانتے، چھٹپئیکا نیا نیا پیسہ جس کو آتا ہے، وہ اس طرح بات کرتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے بات کرتا تھا؟ چھٹپئیکا سب نیا نیا پیسہ جس کے پاس آیا، گردن تو اٹھا ہی نہیں پا رہا، سریا لگایا ہوا ہے، بات کیسے کرے گا؟ منہ گھما گھما کے کرتا ہے، ہمیشہ دولت رہے گی، چلی جائے گی۔ اس نے یہ جملہ کہا، اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، کہا آدم کی اولاد کو پالنا ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، ارے غریب ہو اپنا تم جانو، ہم کہے سب کو پالیں؟ ایک وقت ایسا آیا اس کی پوری دولت ختم ہو گئی، اس کو دوسرے ملک جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ٹکٹ نہیں تھا، تو ایک عرب آدمی نے ٹکٹ کٹا کے دیا اور یہی جملہ کہا، آدم کی اولاد کو پالنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن کسی کی درد میں تکلیف آنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جیسے آج میں آپ کی تکلیف میں کام آ رہا ہوں۔ اور دنیا سے وہ رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیو، آج سعودی عرب کے احسانات ہم سب پر بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ کچھ بھی مصیبت ہوتی ہے وہ لوگ پہلے پہنچتے ہیں، دیکھ رہے ہیں قرآن فری میں مل رہا ہے، الحمدللہ، ملنا کہ نہیں ملنا؟ حج کرنے جائیے کتنی سہایتا ملتی ہے، آرام یہاں، اللہ ان کو بہت دے رہے ہیں۔ ابھی تو کسی نے یہ بھی کہا نیوز میں کہ مکہ کے قریب 100 کلومیٹر میں ان لوگوں کو سونا ہی مل گیا، پہلے پیٹرول تھا اب سونا مل گیا، یعنی اللہ ان کو دیتے جا رہے ہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان کو دے رہے ہیں، اور ہم سینت کے رکھے ہوئے ہیں، سینت کے رکھے ہوئے ہیں، سود کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بیاج کھا رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، نمبر لگا رہے ہیں، اور اپنا گھر بنا رہے ہیں ہوم لون سے۔ گھر کس سے بنتا ہے؟ ہوم لون، اور گھر کے آگے کیا لکھا رہا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سود کے پیسہ سے، بیاج کے پیسہ سے بنائے ہوا اور لکھے ہوا ھذا من فضل ربی، یہی ہمارا معیار ہے، یہی ہمارے لیے تقویٰ ہے۔ موقع ملا ہوا ہے لیکن بولتے نہیں۔ سن لیجیے صحابہ کیسے تھے، خود کو بدلنے والے تھے، آج ہم اور آپ بدلتے نہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4640، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ہے، دونوں میں باتیں بحث ہو گئی،
آج اپنے یہاں بھی باتا بحث ہے، اتنا باتا بحث ہو گئی فاغضب ابو بکر عمر کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلا دیا تو مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ آدمی جب غصے میں آتا تو یہ رگ کھل جاتی ہے اور چہرہ جو ہے سیب کی طرح لال ہو جاتا ہے۔ تو جب کبھی آپ غصے میں آ جائیں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیسے ہیں؟ غصے میں آ گئے، وہ گھر چلے گئے، پیچھے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، پیچھے سے جا رہے ہیں۔ جب گھر پہنچے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی کلی لگا لی، دروازہ بند کر لیا۔ سامنے جو ہے گھر کے باہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ جب گھر کا دروازہ بند کر لیا، معافی تلافی کے لیے گئے تھے، معافی تلافی نہیں ہوئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو صاحب آ رہے ہیں، لگ رہا کچھ جھگڑا ہو رہا ہو گیا ہے، آئیے بیٹھیے۔ وَنَدِمَ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہوا کہ میرے گھر کے سامنے ایک آدمی آیا معافی تلافی کے لیے اور میں نے معاف نہیں کیا، ان کو بھی افسوس ہوا۔ پھر یہ بھی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں معافی تلافی ہو گئی۔ آج اپنے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کئی سالوں سے بات چیت بند ہے۔ کیا چیز کے لیے بند ہے بھائی؟ یہ کیسا تقویٰ ہے بھائی آپ کا؟ اللہ کا ڈر اور خوف کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے؟ اللہ سے کیسی محبت ہے؟ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رکھ سکتے، غور سے سنیے گا، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ صحیح مسلم کتاب الاستدلال حدیث نمبر 6237 کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 2 بھائی ملتے ہیں 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے، دونوں ملے، وہ ادھر منہ کر کے جا رہا ادھر منہ کر کے جا رہا، بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے۔ سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں۔ کب موسم بدل جائے، کب لوگ بدل جائے، کب وقت بدل جائے، کب ہم بیمار پڑ جائیں، کب صحت ختم ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ بات چیت بند کیے ہوئے ہیں کئی سال سے، بھائی سے بات چیت نہیں ہے۔ ابھی میں جانتا ہوں دونوں بھائیوں میں بڑی دوستی تھی، لوگ بولتے تھے بھائی ہو تو ایسا۔ 2 طرح کے بھائی کی مثال قرآن میں ہے، یا تو آپ یوسف کے بھائی بن جائیے یا ہارون کے بھائی بن جائیے۔ یوسف کے بھائی کا نام جانتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جانتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ حالت کیا ہوئی؟ ارے کنویں میں ڈالا، میرے رب نے کنویں سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کھڈا کھودنے والے اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے سگے والے ہوتے ہیں، لیکن معاف کر دینا یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، معاف کر دینا۔ یا تو بھائی بنیے تو ہارون علیہ السلام کے بھائی موسیٰ کی طرح علیہ السلام کہا اے اللہ میرے بھائی کو بھی تو نبی بنا دے، اور اتنی بڑی سفارش انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے کہ اپنے بھائی کو نبی بنانے کے لیے اللہ سے سفارش کر دے، اور میرا رب قبول بھی کر لیا، بولے جائیے آپ بھی نبی، آپ کے بھائی بھی نبی۔ تو بھائی ہو تو ایسا کیسا؟ ہارون جیسا، وہ کا سفارش کی؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے سفارش کر لی۔ اب آپ ہی بتائیے موسیٰ اور ہارون ایسی بھائی کی دوستی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن اپنے سماج میں ہے۔ سب کے بھائی کی کہانی سنا رہا ہوں، دونوں میں بڑی دوستی ہوئی، جب دشمنی ہوئی بھائی کا جنازہ نکلا۔ پہلے لوگ منگنی اور مرنی میں مل لیتے تھے، اب تو منگنی اور مرنی میں بھی نہیں ملتے۔ جنازہ جب نکلا، گاؤں بھر دیہات میں دیکھیے گا وہ لکڑی کی کاٹ ہوتی، دیوار نہیں ہوتی، لکڑی کی کاٹ۔ تو بھائی جب کاٹ کو ہٹائیں گے تبھی کھٹیا وہاں سے جائے گی۔ بھائی کا جنازہ، غور سے سنیے گا، سب کے بھائی کا واقعہ سنا رہا ہوں، دھن دولت کے لیے سب یہی دھرا رہ جائے گا۔ جب جنازہ اٹھا تو اس ٹاٹ کو توڑا نہیں گیا، تو بالآخر کیا ہوا؟ اس لاش کو ایک چادر میں رکھ کے سائڈ سے نکال کر پھر کھٹیا پر رکھا گیا۔ یہ ہے دشمنی۔ نہیں دشمنی نبھائیں گے بھائی سے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بھائی، معاف کرنا سیکھیے، معاف کیجیے، معاف۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4800 انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے ایک کنارے میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے بعد اپنا حق چھوڑ دے، جبکہ حق اسی کا ہے لیکن اپنا حق چھوڑ دیا، جا بھائی تو ہی لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میرے لیے سفارش کریں گے، جنت میں گھر مل جائے گا۔ آپ ہی بتائیے جنت والا گھر چاہیے یا دنیا کا مکان اور دنیا کی دکان؟ آئیں بول ہی نہیں رہے۔ جنت والا اگر کسی بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی تکرار ہو تو چھوڑ دے گا۔ میں نے یہ حدیث ایک جگہ سنائی تو ماشاءاللہ دو بھائیوں میں دشمنی تھی، 4 سال سے دشمنی چل رہی تھی، دونوں گلے مل لیے، کیا معلوم موت کب آ جائے، کب جانا پڑ جائے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں، بھائی سب دھرا کا دھرے لگ جائے گا، وہاں کیا منہ دکھائیں گے ہم اور آپ؟ تقویٰ کا معیار یہ ہے، تقویٰ، بچوں کے درمیان بھی تقویٰ۔ کتنے لوگ ایک بیٹے کو خوب گھما رہے ہیں اور بیٹا کو تو کاندھے پر لاتے ہوئے بوا ہے، جانتے ہیں بوا، چاچا بولنے والا آ گیا، ارے موٹا مال آ گیا، شادی میں خوب ملے گا پیسہ، اور بیٹی پیدا ہوئی تو نصیب کا لکھا ہے، اور بیٹا پیدا منہ میٹھا کر لیجیے، چاچا بولنے والا آ گیا، دادا بولنے والا آ گیا، ہاں بیٹا موٹا مال آ گیا، یہ بول رہا سیدھا بھائی موٹا مال آ گیا۔ یاد رکھیے گا، حدیث سن لیجیے غور سے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کچھ بیٹے کو محروم کر دیا، ایک بیٹے کے نام پورا لکھ دیا، یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الروایات حدیث نمبر 1623 نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابا بشیر نے مجھے کچھ دے دیا، اور میری امی بول رہی ہے عمرہ بنت رواحہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو جو دیا ہے آپ کے ابا نے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دونوں باپ بیٹے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ابا سے پوچھا افعلت هذا بولدک کلہ، کیا آپ نے اپنے سب بچوں کو ایسا ہی دیا کیا جو نعمان کو دیا، سب کو دیا برابر کیا؟ بولے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور بچوں کے درمیان انصاف کرو، ایک لڑکے کو دیا اتنا بیٹے کو بھی دینا، بیٹی کو بھی دینا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ویسے بانٹ کے چلے جاتے ہیں اور سب کو برابر کر دیتے ہیں، نہیں، جب دنیا سے چلے جائیں گے تب میراث تقسیم ہوگی، جو قرآن کے حساب سے ہے، حدیث کے حساب سے۔ پھر اس کے بعد نعمان کہتے کہ میرے ابا جب گھر پہنچے تو مجھے جو دیا تھا وہ واپس لے لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا بچوں کے درمیان انصاف کرو، تو وہ دشمنی یہی پڑتی ہے۔ بعد میں چل کے جو بھائیوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ابا ہیں۔ ایک چیز اور، بھائیوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے اس کے ذمہ دار ابا ہیں۔ وہ کیسے؟ چھوٹی سی دکان ہے، دکان میں ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کو بھی بیٹھا لیتے، تو بھی بیٹھ جاتے، اپنے بیٹے کو 3 کنڈیشن میں ہم اور آپ بیٹھاتے ہیں، لیکن 3 میں ایک ہی کنڈیشن میں بیٹھاتے ہیں، جبکہ 3 کنڈیشن ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے بیٹے کو نوکر بنا کے رکھیے آپ کہ بیٹا ہر مہینے کچھ سیلری لے لینا، میرے یہاں تو کام کر۔ کیسا لگا سننے میں؟ چلے گا ایسا؟ کسی کو معلوم نہیں، تب جھگڑا نہیں ہوگا بھائی میں، کیونکہ اس بھائی کا نمبر پہلے آ گیا دنیا میں آنے کا تو وہ اپنا ابا کے یہاں کما رہا ہے، پھر جب میرا نمبر آئے گا کمانے کا تو میں بھی ابا کے ایسے کماؤں گا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بیٹے کو پرسنٹیج دے دیجئے، بیٹا 5% تو لے لے، تجارت شروع کر۔ کیوں؟ پھر بعد والے جو آئیں گے سب کو 5% دینا پڑے گا، کوئی جھگڑا ہوگا؟ دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کہاں شروع ہوا؟ جھگڑا شروع ہوا ابا بھی کما رہا ہے بیٹا بھی کما رہا، دونوں کا کوئی حساب نہیں، دونوں کا کوئی حساب نہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا جا رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کوئی حساب۔ لوگ کیا بولتے ہیں باپ بیٹے میں حساب، ارے حساب رکھنا پڑے گا کیونکہ بھائی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جھگڑا وہیں سے شروع ہوگا۔ بڑے بھیا دبا بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، کہیں پر بڑے بھیا بناتے بھی ہیں، دباتے بھی ہیں، اور جب ایک وقت ایسا ہے جب الگ ہونا ہوا تو پورا سب لے کر اندر دبا کے الگ ہو گئے۔ اور کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، بیچارہ اپنے بہنوں کو بھائیوں کو بنانے میں خود پکا ہو جاتا ہے، پھر اس کا ماں باپ بڑے بیٹے کو نکال دیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو چھوٹے بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، چاہے وہ نکما رہے، بیکار رہے، کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کی طرح یہ بھی دولت والا ہو جائے،
ارے جب اس کا نمبر اللہ نے اخیر میں لگایا ہے اس کا تو ٹینشن ہی ختم ہو گیا. نہ اس نے بھائی کی شادی کی، نہ بہن کی شادی کی، نہ کسی کو پڑھایا لکھایا، اس کو ٹینشن کہاں ہے؟ وہ اپنا کمائے گا اور بنائے گا، لیکن ماں باپ کو ٹینشن اسی کا ہے کہ نہیں؟ غلط بول رہا ہوں؟ اس لیے اولاد کے درمیان بھی انصاف بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح انصاف کا مسئلہ عورتوں کے درمیان انصاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الحج، وہاں بھی تقویٰ کا لفظ آیا، حدیث نمبر 1218، فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. آج اپنے یہاں دیکھ لیجیے، اب تو ماشاءاللہ عورتیں سر پر چڑھ کے بیٹھتی ہیں. کیوں؟ زیادہ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو خریدے جا چکے ہیں، کسی نے خرید لیا ہے. تو ہماری بیوی بھی کبھی کبھی بولتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے، جس گلاس میں پانی پی رہے ہیں میرے ابا نے دیا ہے، جس صوفے پر بیٹھے ہوئے میرے ابا نے دیا ہے، جس برتن میں کھا رہے ہیں میرے ابا نے دیا ہے، جس گاڑی پر گھوم رہے ہیں میرے ابا نے دیا ہے، جس پلنگ پر سو رہے ہیں میرے ابا نے دیا ہے. کیسا لگا سننے میں؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. آپ کی ہو گئی شادی؟ نہیں ہوئی. بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. کتنا اچھا لگ رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی عورت پر ہاتھ چھوڑے ہوئے مارتے ہیں. جو عورت کو مارتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، جورو کو مارتا ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نا، وہ مکھوٹا پہنے ہوا، مکھوٹا یہ بہت بھاری اردو ہوئی، یعنی چہرہ اس کا شیر والا ہے اور باہر دکھاتا ہے بڑا اچھا انسان ہے. باہر والوں کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرتا، اور جب گھر میں جاتا ہے تو شیر بنا بیٹھا ہے. غلط بات. یا کبھی کبھی الٹا ہو جاتا، بھیگی بلی بنا رہتا ہے. ارے جس طرح باہر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، محترمہ سے بھی ہنسی مذاق کیجیے. شادی سے پہلے تو دن بھر پوری رات ہیلو ہاں کی بھلا خوب لگے رہتے تھے. پوری رات ڈاٹا ختم، ڈیٹا ختم، اور آنکھ اتنی موٹی موٹی ہو گئی، چشمے لگ گئے. اور شادی کے بعد سالی اب اچھی لگتی ہے، بھابھی بڑی اچھی لگتی ہے، پڑوسن تو اور اچھی لگتی ہے، اور بیوی بھالا نہیں. کیوں بھائی؟ غلط بول رہا ہوں؟ غلط بول رہا ہوں؟ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریے. جس طرح وہ پہلے خوبصورت تھی، 50 سال کے بعد وہ خوبصورت رہے گی، ویسے بنا کے رکھیں گے تب نا. اب محبت کا اظہار کیجیے. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریے. تقویٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الوصایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو کبھی مت چھوڑنا، اور جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، جو تمہاری عورتیں، اس کا خیال رکھنا. تقویٰ یہاں بھی دکھائی دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر ہے. میں اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو ہمارا اسلام وہاں بھی دکھنا چاہیے. گھر جائیے تو سلام کرتے ہوئے جائے، السلام علیکم. کتنے لوگ بیوی کو سلام کرتے ہیں؟ سلام کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سلام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے رہتے ہیں. آج ہمارے منہ سے کس کی بدبو آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، بیڑی سی، سگریٹ، تمباکو، خیمی، گٹکا، پان پرا، بدبو آ رہی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بن ٹھن کے رہے. ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور چاہے وہ بن ٹھن کے رہے. ایسا چلے گا کیا؟ وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم بھی بن ٹھن کے رہیں. ہمارا گھر بگڑا ہوا ہے. بات میں طلاق کی دھمکی دیتے، زیادہ کچھ بولیں گے طلاق دے دوں گا. وہ بھی دھمکی دے دیں گی، زیادہ کچھ بولیے گا کہ کھلا لے لوں گی. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے زیادہ. اگر مرد کو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے تو عورت کو بھی خلا کا حق دیا ہے. اسلام نے دونوں کو رائٹ دیا ہے. اس کا مطلب آپ اس کا مس یوز نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ مس یوز کر رہے ہیں. طلاق بولی، اپنے گھر گئی، اپنی باڑی گئی طلاق. سالہ صاحب میرے گھر آیا طلاق. تو بھائی ایسا صرف طلاق کی دھمکی؟ میرے بھائیو،
اپنے گھر کو سندر بنا کے رکھیے، وہاں بھی اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، جب تک ہم اور آپ ڈر اور خوف نہیں رکھیں گے کچھ بھی کام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہے۔ بس ایک دو بات اور آگے میں پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر تقوی ہمارے دل میں ہے تو ہر چیز نظر آتی ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو چاہے لاکھ کچھ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ پولیس والے کا ڈنڈا کب تک چلے گا، سرکار کا ڈنڈا کب تک چلے گا، جب تک اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ گیا، اب گناہ کرنے کے لیے بیٹھے تو جب گناہ کرنے کے لیے بیٹھتے تو کیا ہوتا، بازو دیکھتے، ادھر بھی دیکھتے، اگر بلی دیکھ رہی ہے تو وہاں بھی دیکھتے کھٹ سے، صرف اوپر ہی نہیں دیکھتے، اوپر والا بھی دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ احساس ہمارے اور آپ کے اندر آ گیا کہ میں نماز نہیں پڑھا ہوں، اگر میری نماز نہیں ہوئی تو میری نماز پڑھی جائے گی ابھی جنازے کی، میں اللہ کے دربار میں کیسے جاؤں گا، منہ کیسے دکھاؤں گا۔ آپ جو لوگ میرے ماتحت کام کرنے والے میں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوں، میری پریشانی دور کیسے ہوگی۔ میں بناوٹی مسلمان ہوں، بناوٹی سے کام نہیں ہوتا، زندگی کو نبھانے والا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہیں اوپر ویسے نیچے بھی رہیں، اس کی صاف صفائی کیجئے، اندر کی جس طرح میل چھڑاتے ہیں دل کی صاف صفائی کر لیجئے، اللہ سے مانگتے رہیے، دعا کرتے رہیے اور تیار رہیے، کیا معلوم کب جانا پڑ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ کل کی تیاری کیجئے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تیاری میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو تیاری میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس امید کے ساتھ تقویٰ کے بڑے فائدے ہیں، اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہو جاتا ہے، انسان اچھا انسان بن جاتا ہے، اور اگر یہ سب پیدا نہ ہو تو انسان برا انسان بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو پریشان ہے اپنی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، جن کے بچے پیدا نہیں ہو رہے اللہ اپنی رحمت سے ان کی گود بھر دے۔ اے اللہ جہاں بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت کو چلنے کی توفیق دے۔ ہمارے ملک میں امن و شانتی کی فضا اسی طرح اللہ بنی رہے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔